السلام علیکم۔ قرآن پاک کی 6 سورہ مبارکہ سورہ الانعام، اس کی آیت نمبر 152 اور 153 میں اللہ تعالیٰ بعض معاشرتی احکام کی تلقین فرما رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طرح کہ وہ بہترین ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ سب سے پہلا جو معاشرتی احکام ہمیں سورہ مبارکہ میں اس آیت مبارکہ میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ اگر یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائی ہے تو۔ جس یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے تو اس کی ہر طرح خیر خواہی کرنا تمہارا فرض ہے۔ اسی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے مال سے یعنی وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں، تاہم ابھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ سورہ النساء میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناانصافی سے کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں بعض آدمی اس طرح قبروں سے اٹھیں گے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 ایسے اشخاص ہیں کہ اللہ کو حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور نہ ان کو نعمت چکھائے۔ پہلا وہ جو کثرت سے شراب پینے والا ہو، دوسرا وہ جو سود خور ہو، تیسرا وہ جو یتیم کا ناحق مال کھانے والا ہے، اور چوتھا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ میں بھی یہی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ پھر آگے سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا گیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ماپ تول پورا کرو۔ یعنی جو دوسرا معاشرتی احکام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ناپ تول میں عدل سے کام لو، ناپ تول میں کمی کرنا، لیتے وقت تو پورا ناپ یا تول کر لینا مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا، یہ نہایت پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ قوم شعیب میں یہی اخلاقی بیماری تھی جو ان کی تباہی کے من جملہ اسباب میں سے تھی۔ سورہ النساء میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو عدل انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے بن جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے، اپنے عہد کو پورا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے سورہ الرحمن میں ارشاد ہوتا ہے، انصاف کے ساتھ پورا پورا تولو۔ سورہ ہود میں فرمایا گیا ہے، پورا پورا ناپا اور تولا کرو۔ اسی طرح سے صادق اور امین تاجر کے صلے کے بارے میں حدیث شریف میں بیان آتا ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔